الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. يا رسول الله انظر لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق، خذ يدينا سهل لنا أشكالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حمد و سلام کے بعد معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین جل شانہ کا کروڑہا احسان عظیم کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں ماہ مکرم کا
جمعۃ المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالی آج کے اس جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور نجات بنایا، اور جمیع مومنین مومنات کو اس بابرکت جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین جل شانہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے رہائشی یہودیوں کو ارد گرد طیبہ کے یہودی رہائشیوں کو اپنے وطن عزیز سے اس نجاست پلیدی کو دور فرمایا۔ جلا وطنی کا حکم صادر فرمایا، وہ شہر مدینہ کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کے اندر چلے گئے۔ اور وقت گزرتا دیکھ لیں آج 1400 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، گزر چکا ہے، لیکن یہودی اپنے ان آباء و اجداد کی جلا وطنی کو نہیں بھولے۔ آج بھی وہ اس جلا وطنی کا مسلمانوں سے جگہ جگہ پر بدلہ لے رہے ہیں جنگوں کی صورت میں۔ یہ یہودی ہیں جو کبھی غزہ پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی ایران پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی عراق پر حملہ، کبھی شام پر، کبھی برما میں، مسلمانوں کے گھروں کو ویران کرنے کی، جس طرح ان کے خیبر کے اندر گھر ویران ہوئے، وہ اپنے آباء و اجداد کو نہیں بھولے، تو ہمیں بھی تو اپنے ان جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، ہمیں بھی ان کی جرت اور بہادری کے نغمے گانے سنانے، یاد کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ تو آج کا جمعۃ المبارک ان جان نثار صحابہ کرام جن کی جد و جہد سے، جن کی کوشش اور محبت اور جن کے جانوں کے نذرانوں اور جن کے جذبات اور جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا، اور ہم تک یہ دین اسلام کا پرچم، یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ سارا رمضان المبارک
اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر کے نام سے موسوم ہے اور 16 یا 17 رمضان کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پاک کا بھی دن ہے۔ یہ دو ایام 16 اور 17 بڑی ہی نسبتوں والے دن ہیں، بڑی ہی بابرکات والے دن ہیں۔ آج ہم ان دنوں کے اندر جن کو انعامات سے نوازا گیا، ان چند ہستیوں کا ذکر خیر سنیں گے، پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت ایسا جذبہ، ایسی محبت، ایسی لگن جو حضور علیہ السلام سے انہوں نے کی، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو بھی اپنے محبوب کی محبت سے منور اور روشن فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سکر دوپہر او وقت کہ جدوں پرندے اپنے آلیاں دے اندر چھپ کے بہ جاندے نے تے انسان گرمی دی شدت دی وجہ تو اپنے گھراں دے اندر آرام فرما ہو جاندے نے۔ دوپہر بڑی شدت دی گرمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم دے لخت جگر ایک میدان دے اندر اونٹنی دی مہار پھاڑ کے تے چکر لگا رہے نے۔ وجہ کوئی سبب ظاہری طور تے نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے پوچھا حضور کیڑی گلاں کیڑی وجہ تو خود بھی گرمی دی شدت دے اندر خود بھی پسینے دے نال سبرور ہو تے جانور بھی جڑا ہے پسینے دے نال لبریز ہو چکے ہے تے تسی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ کوئی نہیں، بس وجہ یہی ہے کہ ایک دن میں سرکار نو اتھے اس انداز دے اندر اونٹنی دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے سن تے میں آپ دی ادا نو ادا کر رہے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اپنے محبوب دی ادا نو ادا کرنے واسطے چاہے کوئی ظاہری سبب یا ان کا نتیجہ نظر آوے نہ آوے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ نو ضائع نہیں فرمانے سے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وادی تو گزر رہے سن۔ گزردیاں ایک درخت دے تھلوں گزرے۔ درخت دیاں شاخاں اچھیاں سن تے آپ نیویں ہو کے گزرن لگے، سر مبارک نیواں کر کے گزرے تے کسی نے پوچھا حضور درخت دیاں تے شاخاں پہلے ہی اچھیاں تے بلند نے تے تسی اپنے سر مبارک نو ہور نیواں کر کے کیوں گزرتے پے ہو؟ آپ نے فرمایا وجہ کوئی نہیں، ایک دن سرکار اتھوں دی گزرے سن تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نیواں کر کے گزرے سن تے میں بھی سرکار دی سنت مبارکہ نو ادا کر رہا ہوں۔
یعنی اے جذبہ اے عشق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم دا کہ سرکار دی سنت مبارکہ جتھے نظر آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک، عادات مبارک، ادا مبارک جتھے نظر آئی ادا کر دیتی۔ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی شریف دی طرف سفر ہے، ہالے گلی دے اندر نے تو سرکار مسجد دے اندر آواز دیتی کسی صحابی نو جڑے کہ کھڑے سن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز مبارک اتنی بلند تھی کہ مسجد تو بغیر سفید کر دو، مسجد دے اندروں مسجد تو باہر، یعنی مسجد دے جڑے ارد گرد قریب جڑے گھر سن انہاں دے وچ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز مبارک پہنچی سی۔ ایک صحابی مسجد دے اندر کھڑے سن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جا، تے جڑے صحابی گلی دے اندر آ رہے سن او گلی دے اندر ہی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تو بعد ایک صحابی مسجد چوں باہر نکلے تے ویکھیا کہ صحابی مسجد دے گلی دے این سینٹر دے اندر بیٹھے نے۔ آپ نے فرمایا کی گل ہے کہ تسی درمیان چ بیٹھے ہو رستے وچ؟ تے انہوں نے کہا کہ حضور دی آواز آئی کہ بہ جا، تے میں بہ گیا۔ انہوں نے کہا او تے گلی مسجد دے اندر ایک صحابی کھڑے سن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا سی کہ تسی بہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا اے بہانے اساں نہیں سکھے کہ انہوں نے فرمایا یا سانو فرمایا ہے، گل سرکار دی آواز ساڈے کنا وچ پہنچی اسی بہ گئے۔ اے ہے عشق، اے ہے محبت سرکار دی کہ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آواز کرنی پئی، سرکار دا اشارہ ہویا تو فوراً بندہ عمل کر دے۔ اور عشق جڑا ہے نمایاں ادو ہی ہوتا ہے جدو بندہ انسان انہیں تے عمل پیرا ہوتا ہے۔ دیکھو نا تھوڑیاں تھوڑیاں مرضاں انسان نو لگ جاندیاں نے، کسی نو یرکان ہو جائے تے اندر اکھاں پیلیاں پیلیاں ہو جاندیاں نے، چہرہ زرد زرد ہو جاتا ہے، کسی انسان نو شوگر ہو جائے، ظاہری جسم ہور ہوتا ہے لیکن اندروں انسان بالکل خالی ہو چکیا ہوتا ہے، اندر انسان دے او طاقت دے او پاور نہیں رہتی۔ ظاہری طور تے پاویں اس شکل و صورت نال خوبصورت نظر آ رہا ہے لیکن اسے بندے نو پوچھ کے ویکھ لو کہ اندر کی ہے۔ یعنی دنیاوی مرضاں لگ جان تے انسان دے وجود تے چہرے تے نظر آندیاں نے، تے سرکار دا عشق ہوئے تے بندے دے وجود تے ظاہر نہ ہوئے، عشق تے دونوں ہی نظر آ جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول نے جوانی دا عالم ہے اور مکے دی سرزمین دے اتے اینے کہ حسین و جمیل نے، اور اللہ رب العالمین نے مال و دولت زر ہر چیز تو نوازیا ہے، اور اینے خوبصورت تے اینے بن ٹھن کے رہنے والے، ایک سوٹ صبح دے ٹائم اور ایک سوٹ شام نو، دو ٹائم دو دن رات دے اندر دو سوٹ روزانہ دے استعمال کرتے سن، اور ایڈی سونی پگ بنتے سن کہ مکے دی سرزمین دے اتے کوئی انہیں نال دی پگ نہیں بنتا سی، اور خوشبو دا ایڈی سونی تے ایڈی خوبصورت خوشبو استعمال کرتے سن، انی عمدہ تے انی قیمتی، مکے دی سرزمین دے اتے اس تو بعد کوئی بندہ خوشبو قیمتی استعمال نہیں کرتا سی۔ خوشبو لا کے بہترین قیمتی لباس پہن کے سر تے پگ سجا کے جدو مکے دی گلیاں دے وچ گزرتے سن
لوگ آپ دے چہرے نو ویکھن واسطے اپنے دروازیاں دے تو باہر آ کے آپ دے رخ انور نو ویکھدے سن۔ اے دنیا دی ہر شے ہی آپ نو اللہ نے عطا فرمائی سی۔ ایسے جوانی دے عالم دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات تے ایمان لیانا بھی نصیب فرمایا۔ یعنی جوانی دے عالم دے اندر ایسے حسن و جمال دے اندر، اور اتھوں تک روایت دے وچ آیا کہ پادریاں دا ایک گروہ آیا، ایک وفد آیا، اور پادریاں دے اندر ایک بڑا ہی حسین و جمیل نوجوان پادری جنہوں ویکھ کے لوگ حیران ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا تسی اس بندے تے حیران ہو رہے ہو، تسی مصعب بن عمیر نو ویکھو کہ اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا۔ یعنی اس تو ود کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصعب بن عمیر نو حسن عطا فرمایا۔ لیکن مسجد نبوی شریف نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اچانک نگاہ اٹھی، او نگاہ جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نگاہ اٹھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں اتھرواں دے نال پور ہو گئیاں۔ صحابہ کرام نے عرض کی سونیا اے اکھاں دے اندر اتھرو کس وجہ تو آئے نے؟ اے او مصعب بن عمیر جڑے انے کے لاڈلے اور انے خوبصورت بن ٹھن کے رہن والے، اور مکے دے پہلے مبلغ نے، مدرس، مکے دی مدینے دے پہلے مبلغ، پہلے مدرس، اور سب تو پہلے ہجرت فرمان والے، مدینہ شریف آن والے حضرت مصعب بن عمیر تے حضرت عبداللہ بن ام کلثوم۔ مسجد نبوی شریف دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اچانک نگاہ اٹھی تے سامنے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نبی آ رہے نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ مبارک تے آنسواں دی لڑی۔ صحابہ نے پوچھا حضور اچانک یہ کیویں حالت بدل گئی؟ آپ نے فرمایا ویکھو میرے مصعب بن عمیر نو اے میرے عشق دے اندر، میری محبت دے اندر حال کی ہو گیا ہے۔ اس وقت حضرت مصعب بن عمیر دے جسم دے اتے ایک چادر مبارک سی تے جس دے اتے جگہ جگہ تے چمڑے دے پیمند لگے ہوئے سے۔ کتھے مکے دی شہنشاہی زندگی، شہزادے والی زندگی، مکے دے اندر شہنشاہی تے شہزادے والی زندگی، خوشبو آلہ، لباس آلہ، لیکن ایمان لیان تو بعد، اسلام لیان تو بعد جدو اسلام قبول کیتا تے اما جی نو پتا چلیا کہ ساڈے پتر نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا ہے، ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا اور اپنے خاوند نو کہا کہ پتر جڑا ساڈا ہن ہتھوں نکل گیا ہے، لہذا اندا بندوبست کریے، انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں لے کے آئے سن، تو جدو حضرت عمر فاروق ایمان لے آئے، اسلام کو اللہ نے پاور عطا فرما دیتی۔ حضرت مصعب بن عمیر کسے نہ کسے طریقے دلال گھروں باہر نکل گئے اور حضور نے اسلام دی بارگاہ سے حاضر ہوئے اور اجازت مل گئی ہجرت دی، اور ہجرت مدینہ پاک وچ آ گئے۔ یعنی انیاں اپنیاں کٹ کے کہ سارا کچھ جڑا نا مدینہ مکے دی سرزمین تے چھڑ دیتا، سرکار دی محبت دے اندر ایک ٹکا بھی اپنے نال نہیں رکھیا۔ تے آج مصعب بن عمیر عشق مصطفیٰ دے اندر انہاں فنا ہو چکیا ہے کہ جسم دے اتے ایک چادر ہے، اس چادر دے وچ بھی کئی پیوند، کئی ٹکڑے چمڑے دے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی لباس اتنا خستہ ہو گیا ہے کہ اس لباس دے اندر جگہ جگہ سوراخ ہو چکے نے۔ انہاں سوراخاں نو بند کرنے واسطے
اینا کبھی نہیں کہ دوسرا کپڑا کوئی لیا کے وہ کپڑا سوراخ بند کرتے جان کپڑے دے نال، کپڑا نہیں لبدا سی، چمڑا لبیا، چمڑے دے نال اس سوراخ، اس کپڑے دے سوراخ نو پیوند کیتا، بند کیتا۔ تے سرکار فرمان نے کہ آج مینوں مصعب بن عمیر دی اے حالت ویکھ کے رون آ گیا، یعنی میری خاطر مصعب بن عمیر نے انیاں جڑیاں مشکلات دا سامنا کیتا ہے، سارا کچھ میری محبت دے اندر قربان کر دیتا ہے۔ اور پھر جنگ احد دے اندر 40 سال دی عمر دا لے نوجوان ہوئے، 40 سال دی عمر سی حضرت مصعب بن عمیر، جدو آپ دا لاشا مبارک قبر انور حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا امیر حمزہ، دیکھو آپ دی آخری رامگاہ بھی کتھے ملی ہے، جنگ احد دے اندر حضرت امیر حمزہ او ہستیاں نے جدو آپ دا جسد مبارک میدان جنگ احد تو مدینے دی سرزمین والے لے جایا گیا، صحابہ کرام لے کے ٹرے تے پہاڑ جنہوں نے اپنی جگہ تو ہلیا اور مدینے دی طرف رخ کیتا، یعنی پہاڑ بھی حرکت دے وچ آ گیا کہ اگر آج امیر حمزہ اتھوں گئے تے اساں بھی اتھے نہیں رہنا، اساں بھی جتھے امیر حمزہ جو دفن مدفن ہون گے اتھے ہی پہنچ جائیں گے۔ پہاڑ دی التجا، پہاڑ دا یہ عشق، سرکار نے ویکھیا کہ پہاڑ اپنی حرکت دے وچ آ گیا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسد مبارک نے اٹھان دے وجہ تو آپ نے فرمایا نہیں، امیر حمزہ نو اتھوں نہیں لے جایا جائے گا بلکہ امیر حمزہ دا مزار شریف اتھے ہی بنایا جائے گا۔ تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو مزار شریف قبر شریف کھودی گئی تے نال ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اسے قبر دے اندر دفنایا گیا۔ یہ دو صحابہ کرام ایک ہی قبر دے اندر موجود ہیں، سیدنا امیر حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر۔ تے پھر سرکار دی اکھاں وچ اتھرو آئے اس مقام دے اوتے، صحابہ نے عرض کیتی سونیا اے اکھاں دے اندر اتھرو کیوں؟ فرمایا اے او مصعب بن عمیر ہے کہ جن نے ساڈی خاطر سارا کچھ چھڈ کے آج جسم دے اوتے آخری جڑا لباس کفن دا وہ بھی پورا نہیں ملیا، ایک چادر سی جڑی کہ آپ دے جسم اتھر دے اتر جدو صحابہ کرام پاندے سن تے اگر قدمہ والے کر دیں تے چہرہ ننگا ہو جاتا سی، اگر چہرے والے کر دے سن تو قدمین شریفین ننگے ہو جاندے سن۔ تو آپ نے فرمایا چہرے دے اتنے چادر کر دیو تے قدمین شریفین دے اتنے گھاہ وغیرہ تیلے وغیرہ جڑے نا وہ رکھ کے تے جسم مبارک نو کج دے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم یعنی انی جد و جہد، اتنا پیار، اتنا جذبہ، اتنا عشق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات دے اثر واسطے کیتا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہاں واسطے کنیاں دعاواں اور کنا جذبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت حنظلہ صحابی رسول نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ جنگ دی تیاری کر لو، مکے تو کافرہ نے مدینے دی سرزمین وال رخ کیتا ہے اور انہاں دا یہ ارادہ ہے کہ ہن مدینے پاک دے مسلماناں نو اسی مدینے پاک رہن نہیں دینا، اور بڑے ہی لشکر جرار دے نال مدینہ المنورہ دی طرف آ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیتا، اعلان فرما کے فجر دی نماز بھی مسجد نبی دے اندر ادا نہیں کیتی، رستے دے اندر فجر دی نماز ادا کیتی ہے۔ اے آواز حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کانی پئی تے آپ حالت کی تھی شادی دی پہلی رات سی، شادی دی پہلی رات کنے انسان دے ارمان ہوندے نے، کنیاں کے سوچاں ہوندیاں نے، اور کنیاں کے خوشحالیاں۔ پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کنا چ آواز آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان جنگ
واسطے میدان جنگ دے اندر پہنچن واسطے مجاہدین نو اعلان فرمایا کہ سارے مجاہدین میدان احد دے اندر جمع ہو جان۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار پھڑی، ڈھال پھڑی، نیزہ پھڑیا، تیر پھڑے، سامان جنگ پھڑیا، حالانکہ غسل مبارک کرنا سی تے غسل بھی نہیں کیتا۔ بیوی نے کیا حضور غسل مبارک آنا کہ جب مالکان دی کنی آواز آ گئی ہے، مالکان دا حکم آ گیا ہے، ہون غسل دی طرف خیال نہیں، ہون لبیک سرکار دی کال دیتے ہیں، سرکار نے بلایا ہے تو ہون جا کے میدان احد دے اندر سرکار دے صحابہ کرام دے نال صفاں وچ شامل ہو گئے۔ جنگ شروع ہوئی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کردے لڑدے شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم شہادت نوش فرما رہے نے، تے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جامع شہادت نوش فرما گئے۔ میرے آقا فرمایا کہ حنظلہ نو لبو، میرے صحابی حنظلہ نو لبو، مینو خبر ملی ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے کہ حنظلہ جدو گھروں ٹرے نے تو غسل مبارک نے کیتا سی۔ اینی محبت سرکار دی، اینا جذبہ محبت سرکار دا، اور پہلی رات دی دلہن نو چھڑ کے اسی اس راس واسطے کنا گیا گا سرکار دی خوشی ہے شادی کرنا، اور اس شادی دے اتے اسی کوئی بھی کام سرکار دی خوشی والا نہیں کر دے۔ ساڈی شادیاں تے مہندی دی رات شراب عام ہوتی ہے، نچنا گانا عام ہوتا ہے، ساڈیاں بچیاں بریک تو بریک لباس پہن کے اپنے جسم نو نمایاں کر دیا، یعنی جو بے حیائی تے گناہ اس راست واسطے ہوتا ہے آج دے دور دے اندر، اور علماء روک دے نے، مسلمان ہو کے اسی نہیں روک دے، لیکن صحابہ کرام دا جذبہ دیکھے کہ پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی غسل مبارک کرنا ہے تو غسل مبارک نہیں کیتا۔ میرے آقا فرمایا کہ حنظلہ نو لبو، حنظلہ کتھے آ؟ مینوں خبر ملی ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرشتیاں نے جنگ احد میدان احد تو اٹھایا ہے تو پہلے آسمان تے زمین دے درمیان تے رکھ کے فرشتیاں نو اپنے دست مبارک دے نال حنظلہ نو غسل پیا دیندے پے۔ پہلے سن حنظلہ جدو شہادت نوش فرمائی حضور دے عشق دے اندر، حضور دے محبت دے اندر، تے پھر لقب بن گیا حنظلہ غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے جدو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسد مبارک نو تلاش کیتا، تلاش کرن دی کوشش کیتی، لبیا تے جدو لبے ملے تے ویکھیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم مبارک تو سر مبارک تو پانی دے قطرے گر رہے سے۔ یعنی محبت عشق اندہ نہ ہے کہ جدو سرکار نے فرمایا کہ بھئی اے کرو تو سارا کام چھڑ دیو سرکار دی محبت دے وچ، او کام کرو جدو سرکار نے جس کام واسطے حکم دیتا ہے۔ اگر یہ جذبہ آج مسلمانوں دے اندر آ جائے تو مسلمان انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ایک صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے ایک قدم مبارک دے اندر لچک سی، لنگڑا کے ٹور دے سن۔ آپ دے 4 پتر، حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا جنگ دا، تے 4 پتر آپ دے جنگ واسطے نوجوان سن، 4 پتر حضور دی بارگاہ سے حاضر ہو گئے۔ حضور اماں کو اجازت لے کے آیا، پیو کو اجازت لے کے آیا، حضور 4 قرآن تے 4 ہی آئے ہیں۔ آپ نے ویکھیا کہ میرے 4 پتر شہادت دا جذبہ لے کے 4 پتر سرکار دی بارگاہ سے پہنچ گئے۔
تے آپ بھی سرکار دی بارگاہ تے آئے تے پتراں نو کہا کہ پترو تسی چارے دے چارے ہی آ گئے تے میں بھی آنا، تسی چارے شہادت دی تمنا لے کے تے سرکار دے فرمان تے لبیک کہنے آیا تے سرکار دی بارگاہ حاضر ہو گئے جے تسی کلے جنت جانا ہے، میں بھی جنت جانا ہے۔